اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، یہ بات بہت بڑی ہے، یہ میں 9 ربیع الاول کو ہر سال پڑھتا ہوں. کل رات کی مجلس میں بھی 9 ربیع الاول کا ایک نقطہ آیا تھا جو اتنا خشک تھا کہ اگر 9 ربیع الاول کو پڑھا جائے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ مولانا آپ جشن پڑھنے آئے کہ سوئم کی مجلس پڑھنے آئے. اور یہ بھی، اور وہ کیا تھا؟ 9 ربیع الاول کا ایک نقطہ سنیے گا. اب مجھے ایک جملے کی وضاحت کی ضرورت نہیں جو اس واقعے کے آخر میں آئے گا. واقعہ بہت مشہور ہے، اس لیے میں بہت فاسٹ فارورڈ کر کے پڑھ رہا ہوں. آج کا موضوع تو فی الحال رکا ہوا نہیں، یہ دشمنوں کی سازش، شک، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو جو ہمارے یہاں امامت کے بارے میں کسی کے دل میں شک نہیں، قیامت کے بارے میں ہے. اور ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، عذاب خدا کی وجہ سے، قیامت کے عذاب کی وجہ سے لوگ قیامت کے بارے میں شک میں. اور عذاب قیامت کی سب سے سخت ترین حدیث ہمارے پاس شہزادی کے ذریعے سے آئی، لیکن فی الحال نہیں، اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. فی الحال تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدے میں قیامت وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں اتنا یقین نہیں. صرف اتنا یقین ہے کہ شرابیں پیو، گناہ کرو، دوسروں کا حق مارو، والدین کو اٹھا کے باہر پھینک دو، شوہر کا حق ادا نہ کرو، بیوی کا حق ادا نہ کرو، بے حجاب باہر نکلو، مکس گیدرنگ کے اندر جاؤ، گانے بجانے میں حصہ لو، جنت تمہیں مل جائے گی. اتنا تو ہے قیامت کا عقیدہ اور کچھ نہیں. لیکن عمل کی کئی چیزوں میں شک ہے، جو نہیں بھی ہے تو شک پیدا ہو رہا. آپ خمس دیتے ہیں، آپ کو کاروبار میں گھاٹا ہوا، شک پیدا ہو گیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز 2 رکعت پڑھیں اتنی برکت ہوگی، کوئی برکت نہیں ملی، شک پیدا ہو گیا. دعا، سب سے بڑی دعا. تو اب دعا کے حوالے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت اہم. 9 ربیع الاول کٹے ہوئے سر آئے، چوتھے امام کی خدمت میں آئے. جیسے ہی یہ سر پہنچے، پورا واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو سنتے ہیں، آپ کا ٹائم مجھے نہیں لینا ہے، صرف یہ کہنا کہ جیسے ہی یہ سر امام کے سامنے رکھے گئے، ابن زیاد ایک سے ایک ایسا کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہو بھیجتے بھی ہیں، لیکن ابن زیاد، خولی، عمر سعد، شمر، ہرملہ، یہ سر آئے امام کے سامنے، سر رکھے گئے، مجمع ہے، تنہائی میں نہیں ہے، اوپننگ یعنی اوپن گیدرنگ ہے. امام نے سر دیکھے، فوراً سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، چوتھے امام کا طریقہ ہے کہ کوئی نعمت ملے تو سجدہ، کوئی مصیبت دور ہو تو سجدہ، صبح کا وقت ہو تو سجدہ، اتنے سجدے کہ سجاد سجدے میں گئے، وہ بھی ٹھیک. سجدے میں جا کے امام نے ایک جملہ کہا، یہ نیا جملہ تھا کہ الحمدللہ، خداوندے تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح سے قبول کیا. یہ سجدے میں امام کہہ رہے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو اصل جملہ تھا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا. اب جو قریبی بیٹھے ہوئے صحابی تھے چونکے کا، مولا یہ جملے کا مطلب کیا ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح قبول کیا؟ کہا اس وقت ہم لوگ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کہا مولا یہ صبح کا وقت ہے، ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ ہو رہا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا. تب یہ سر آئے. امام نے کہا جب میرے بوڑھے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا، اس وقت وہ بھی ناشتہ کر رہا تھا. اچھا، اب یہاں جو یہ کٹے ہوئے سر آئے ناشتے کے وقت، وہ تو امام کی طرف سے پہلے سے یہ تیاری نہیں تھی، وہ مختار کا آدمی آیا اسی وقت پہنچا. ابن زیاد نے جو آقا حسین کا کٹا سر منگوایا، باقاعدہ پورا ایک اسکیجول بنا کے، بھائی وہاں تو جو اس کی فوج آئی نا، تو جو اس نے ٹائم دیا تھا اس وقت آئی کہ اس وقت تمہیں دربار میں داخل ہونا ہے. اور مسائل میں آپ سنتے ہیں نا کہ عمر سعد کو جلدی تھی دربار میں آنے کی، ابن زیاد نے کہا رک جاؤ، جلدی مت آؤ، اتنے بجے آنا. اگرچہ اتنے بجے کی جو اس نے تفصیل بتائی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہا رک جاؤ، اتنے بجے آنا. اتنی دیر کیوں رکے رہو؟ اس لیے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ انکمپلیٹ ہے، پہلے یہ مکمل ہوگی پھر وہ آئیں گے. اور دوسرا، میرا دل خوش نہیں ہوگا کہ اگر یہ سیدانیاں ایک بار بازار سے گزر گئی، اتنی دیر روکو کہ ایک ایک کوفے کا ایک ایک مرد ان کو اچھی طرح سے دیکھ لے. ذرا دیکھ، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے آدمی مر جائے، زمین پھٹے اور آدمی سما جائے. پھر جو ٹائم دیا اس میں یہ آیا، اور جان بوجھ کر اس نے اس ٹائم پر ناشتے کی چیزیں منگوائی اور ناشتہ کر رہا ہے. جب یہ کٹے ہوئے سر آئے، اب دربار سجا ہے، دربار سجایا اسی لیے گیا ہے کہ کٹے سر آ رہے ہیں، ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے. عین اس وقت ناشتے کی چیز منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ توہین.
یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میری نگاہ میں یہ کٹے ہوئے سر نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا، پورا دربار سجا ہوا۔ ابن زیاد نے کہا عمر سعد کیا لائے؟ یہ سر ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ لیکن کتنا توہین آمیز جملہ ہے، جس کو میں نے بہت ہلکا کیا تاکہ میری زبان سے جسارت و گستاخی نہ ہو۔ ایک طرف مولا سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی، خدا بندہ جس طرح سے اس نے اس وقت ناشتے کے عالم میں میرے بابے کے سر کو دیکھ، اس کا کٹا سر بھی میرے سامنے آئے اور ایسے وقت میں آئے کہ میں اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں۔ شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے اس طرح سے میری دعا قبول کی، یعنی لفظ بلفظ اسی وقت یہ کٹے ہوئے سر آئے۔ وہاں پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، ابن زیاد کی پلاننگ تھی۔ اچھا اب یہ واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو اس لیے پورا نہیں سن پاتے ہیں کہ اس میں مصائب کا بیان زیادہ ہے اور 9 ربیع الاول خوشی کی تاریخ ہوتی ہے، مگر میں نے اس وقت کیوں پڑھا؟ اس وقت میرے موضوع سے اس کا ربط کیا ہے؟ میرا موضوع سے ربط یہ کہ اس کائنات میں، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، خالی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی مخلوق سے لے کے قیامت تک کی آخری مخلوق، سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوگی، جس کے لیے لفظ قبول بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اور کیسے سمجھاؤں، وہ امام معصوم۔ ہر ایک کی دعا رد ہو سکتی ہے، ہر ایک کی دعا ٹھکرائی جا سکتی ہے، حتیٰ یہ کہ بڑے بڑے علماء اور مراجع کی بھی، اور بہت ہی متقی مومن کی بھی ہو سکتا ہے کبھی اس لیے بھی رد ہو کہ ہم شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں، مگر امام معصوم کی دعا کیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو تصور لانا بھی گناہ کبیرہ۔ مگر 61 ہجری میں حسین کا کٹا سر پہنچا اور چوتھے نے دعا مانگی، 67 ہجری میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر آیا، 6 سال لگے دعا قبول ہونے میں۔ آپ کو چاہیے وہ دعا کہ ابھی ہم دعا مانگیں اور اٹھنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ نہ اللہ نے یہ معصومین کے حوالے سے کیا، نہ ہمارے حوالے سے کیا۔ ذرا سوچئے میرے جملے کی جو گہرائی ہے اس میں جائیے، ایک امام معصوم۔ اچھا، اور امام معصوم بھی ایسا کہ دعا کے حوالے سے جو امام آپ کو یاد آئے گا سب سے پہلے چوتھا یاد آئے گا، کیونکہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ چوتھے امام کا وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے جو دعائیں ہی دعائیں۔ ایسا امام معصوم، اس کی دعا بھی، اور کتنی اہم دعا، حسین کے قاتلوں سے انتقام، کٹا ہوا سر، 6 سال لگائے اللہ نے اس کو پورا کرنے میں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے لیکن ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کا تھا کہ یہ دعا 6 سال بعد پوری ہوگی، ہم اور آپ کون سے اتنے مقدس و متقی ہیں کہ چوتھے امام سے بڑے ہو گئے کہ ایسی دعا چاہیے کہ ابھی مانگے ابھی پوری ہو جائے؟ یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی دعا چاہتے ہیں جو پستول کی گولی کی طرح ہو کہ سیدھا دل میں گئے اور سیکنڈ میں آدمی مر گیا، اس طرح دعا قبول ہو۔ یا زہر میں جو سب سے خطرناک زہر ہے پوٹیشیم سائنائڈ، زبان پہ رکھا اور مر گئے، ایسی دعا چاہیے جو اللہ نے معصومین کے لیے بھی طریقہ نہیں رکھا۔ ان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن وہ خود بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ خدا بندہ ہماری دعا دیر سے پوری ہو تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو اطمینان ہو جائے، انہیں سکون آ جائے۔